وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إغني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعذره منه غدا، وأجمع الأياس مما في أيدي الناس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ مختصر سی روایت مشکات شریف میں کتاب الرقاق میں موجود ہے۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کا شرف ان صحابی کو حاصل ہے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا ہے، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کنیت ابو ایوب سے زیادہ جانے جاتے ہیں، ورنہ ان کا نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اصل نام خالد بن زید تھا، لیکن اس نام سے یہ مشہور نہیں۔ ابو ایوب جو ان کی کنیت ہے اس سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد سب سے پہلی میزبانی کا شرف انہی کو نصیب ہوا، اور ایک عرصے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان پر قیام فرمایا تھا۔ ان سے یہ مختصر سی روایت مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ جاء رجل إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال، اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اغنی و اوجز، آپ مجھے نصیحت کر دیجئے اور مختصر نصیحت کرنا۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہہ رہے کہ آپ نصیحت کیجئے، اور دوسری یہ بات کہ مختصر نصیحت کرنا۔ اس سے علماء کرام نے ایک بات بیان کی، ایک نکتہ بیان کیا کہ اگر کوئی نصیحت کی درخواست کرے تو اس کو مختصر سی بھی نصیحت کر دینی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنے والے اور پوچھنے والے صاحب کی درخواست کو قبول کر لیا اور ان کو 3 مختصر اور جامع نصیحتیں دی۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جامع کلمات عطا فرمائے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہوا کرتا تھا، لیکن معنی، مطلب اور مفہوم کے اعتبار سے وہ کلام ایسا ہوتا کہ علم کا ایک سمندر اس میں ٹھاٹھے مارتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کی درخواست کو قبول کر کے 3 نصیحتیں کی۔
کون سی ہے وہ 3 نصیحتیں؟ پہلی نصیحت، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے رہو تو اس شان کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ میری الوداعی نماز ہے۔ یہ سوچ لیا کرو کہ یہ میری الوداعی نماز، آخری نماز، اور اس نماز کے بعد مجھے اور کوئی نماز کا موقع ملنے والا نہیں۔ اگر کسی انسان کو، کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ میں جس نماز کو ادا کرنے جا رہا ہوں وہ میری آخری نماز ہے، تو ذرا سوچو اس کی وہ نماز کس شان کے ساتھ ہوگی۔ اولاً اس کا وضو کتنا اچھا ہوگا، پھر اس کا نماز کے لیے کھڑا ہونا، نیت کرنا، نماز کے دیگر ارکان کو ادا کرنا کتنے اخلاص اور استحضار کے ساتھ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخواست کرنے والے صحابی کی درخواست پر پہلی نصیحت یہی فرما رہے ہیں کہ زندگی بھر کی ساری نمازیں اسی شان کے ساتھ ہونی چاہیے، گویا الوداعی نماز کو۔ تو الوداعی نماز کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے وضو اچھی طرح کرے، کیونکہ وضو کے ذریعے ظاہر کی بھی صفائی ہوتی ہے، اور ظاہر کی صفائی کا باطن کی صفائی پر اثر پڑتا ہے۔ تو وضو کو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب، ہر چیز کی رعایت کرتے ہوئے وضو کیا جائے، پھر بندہ نماز کے لیے کھڑا رہے تو اچھی طرح نیت کر لے، اس کے بعد اطمینان اور سکون کے ساتھ ارکان میں وقار اور سنجیدگی کی رعایت رکھتے ہوئے اپنی نماز کو ادا کرے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی صحابی خلاد بن رافع ان کا نام تھا، وہ مسجد میں آئے اور بہت تیزی سے نماز پڑھی اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم لوٹ جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے پھر جا کر تیزی سے نماز پڑھی، پھر آئے، آپ نے پھر یہی بات فرمائی کہ جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 2-3 مرتبہ جب ایسا ہوا تو وہ عرض کرتے ہیں، ارنی وعلمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھنا سکھلا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کس طرح اطمینان اور سکون سے پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ سکھلایا۔ معلوم ہوا کہ یہ ہے الوداعی نماز جو اطمینان، سکون اور وقار کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ قرآن کریم کا 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مؤمنون کی ابتدائی 10 آیتوں میں کامیاب ایمان والوں کی 7 صفتیں بیان کی۔ فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ عربی لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے خشوع کے معنی سکون کے آتے ہیں، اور شریعت کی زبان میں خشوع کہتے ہیں کہ دل میں بھی سکون ہو اور اعضاء میں بھی سکون ہو۔ دل میں سکون ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ دل اللہ کے علاوہ کسی اور جانب متوجہ نہ ہو۔ اور اعضاء میں سکون کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء سے، بدن کے ارکان سے کوئی لغو اور بیہودہ حرکت نہ کرے، خصوصاً وہ حرکت جن کو فقہاء نے روکا اور مکروہات میں شمار کیا ہے۔ تو خشوع کہتے ہیں دل کے سکون کو، اعضاء کے سکون کو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ خشوع نام ہے نظر اور آواز کو پست رکھنے کا، اور ایک قول یہ ہے کہ خشوع نام ہے اپنی نظر سے دائیں بائیں نہ دیکھنے کا۔ تو قرآن کریم نے کامیاب مؤمن کی جو مخصوص 7 صفتیں بیان کی، اس میں ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وہ خشوع کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے۔ یہی تو الوداعی نماز ہے جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنے والے صحابی کو نصیحت کے طور پر فرمائی کہ ایسی نماز پڑھو گویا تمہاری الوداعی نماز ہو۔ مسلم شریف میں پہلا باب جو ہے کتاب الایمان کے آغاز ہی میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہے جس کو حضرات محدثین حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری ایام میں حجۃ الوداع سے بھی واپسی ہو چکی تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی میں چند روزہ مہمان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت تھی کہ 23 سالہ نبوی تعلیمات کا خلاصہ امت کے سامنے کچھ سوال جواب کی شکل میں آ جائے۔ تو حضرت جبرائیل کو ایک مخصوص شکل میں بھیجا گیا، سفید کپڑے ہیں، عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں آتے تھے، لیکن اس مرتبہ اس شکل میں نہیں آئے، بالکل سفید کپڑے، کالے بال، اور آ کر بیٹھ گئے یا تو اپنی ران پر، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیے تاکہ مجمع ان کو دیکھے اور بات کو دھیان سے سنے۔ اور انہوں نے 5 سوال کیے، میں 5 نہیں بتلاتا، 5 میں سے تیسرا سوال کیا مل احسان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ اور احسان کا ایک مطلب ہے کسی چیز میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا تو سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے الوداعی نماز۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اولاً کچھ نبیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان نبیوں کے جانے کے بعد ان کے کچھ برے جانشین آئے، فخلف من بعدہم خلف لام پر جزم ہے، اگر خلف لام پر جزم پڑے تو ترجمہ ہوگا برے جانشین، اور لام پر زبر پڑے خلف تو معنی ہوگے اچھے جانشین۔ یہ زبر اور جزم سے کتنا فرق ہو گیا۔ یہاں پر جزم ہے کہ ان نبیوں کے بعد کچھ برے جانشین آئے جن کی 2 بری عادتیں تھیں، جس میں ایک عادت یہ ہے اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ دوسری عادت تھی واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو غی میں ڈالیں گے، غی جہنم کے ایک غار کا یا ایک وادی کا نام ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے معارف القرآن میں
حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ تیزی سے نماز پڑھ رہے، نماز میں تعدیل کی کوئی رعایت نہیں، ارکان کو ڈھنگ سے ادا نہیں کر رہے تھے۔ پوچھا کہ جناب آپ ایسی نماز کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ کہ 40 سال سے۔ کہ تمہاری ایسی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر تم اسی طرح پڑھتے رہے اور اسی طرح پڑھتے ہوئے مرے تو یاد رکھنا تم فطرت محمدی کے خلاف مرے۔ یہ بات معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی 6 جلد میں۔ خیر، پہلی نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گویا یہ تمہاری الوداعی نماز ہو۔ تو الوداعی نماز کا ایک مطلب میں نے آپ کو بتلا دیا کہ وضو اچھا ہو، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور نماز کے سارے ارکان، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، بیٹھنا، تسبیحات وغیرہ، یہ سب کچھ اطمینان اور صحیح ڈھنگ سے ہو۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ اور ہمارے حضرت محترم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی حفظہ اللہ، انہوں نے الوداعی نماز کا ایک نیا اور دوسرا مطلب بیان کیا اپنے ایک بیان کے اندر۔ فرمایا الوداعی نماز کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے چل کر مسجد آؤ نماز کے لیے تو دنیا کی چیزوں کو الوداع کر کے آؤ، یہ ہے الوداعی نماز۔ اب جب ہم نماز کے لیے کھڑے رہے تو نماز پڑھتے ہوئے کاروبار کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے، گھر والوں کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے، کیا ہو رہا ہے اس کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے، یہ ہے الوداعی نماز۔ دوسری نصیحت ان آنے والے صاحب کی درخواست پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی ولا تکلم بکلام تعجزہ منہ وتعذرہ منہ غدا، کہ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالو کہ تمہیں کل اٹھ کر معذرت پیش کرنا پڑے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں یہ بات بیان کی ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بسا اوقات اپنی زبان کو پکڑتے اور فرماتے ہیں یہ ہے وہ چیز جس نے مجھ کو مصیبت کے اندر ڈالے رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، طویل عرصے کے لیے قید میں ڈالے جانے کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو وہ میری زبان ہے۔ حضرت طاؤوس جو بہت بڑے تابعین ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری زبان تو درندہ ہے، اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو وہ مجھے ہی چٹ کر جائے۔ اسی طرح کتنے ہی ایسے واقعات حضرت شیخ نے فضائل صدقات کے اندر بیان کیے ہیں۔ حسان بن سنان رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو وہاں دیکھا ایک مکان بنا ہے، اس جگہ پہلے مکان بنا نہیں تھا۔ ان کی زبان سے نکل گیا کہ ارے یہاں مکان کب بنا؟ پھر خیال آیا کہ میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا، تحقیق کرنے والا کہ مکان بنا نہیں بنا، مجھے کیا ضرورت تھی؟ اپنے نفس کو خطاب کر کے کوسنے لگے کہ تجھے کیا پڑی تھی؟ پھر ان حضرات کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی جملہ خلاف کا نکل جاتا تو اپنے نفس کو سزا دیا کرتے تھے۔ تو نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے اپنی زبان سے یہ جملہ کیوں نکلوایا؟ تیری سزا یہ ہے کہ میں 1 سال تک روزے رکھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے 1 سال تک روزے رکھے۔ اسی طرح حضرت رباح قیسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود بڑے بزرگ ہیں،
ایک اور بزرگ کی ملاقات کے لیے عصر کے بعد ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اتفاق یہ کہ جن کی ملاقات کے لیے گئے وہ سو رہے تھے، ہوگا کوئی عذر، کوئی بیماری وغیرہ ہوگی۔ گھر والوں نے بتایا وہ سو رہے ہیں۔ ان کی زبان سے نکل گیا کہ ارے یہ کوئی سونے کا وقت ہے۔ پھر احساس ہوا کہ میں نے اپنی زبان سے جملہ کیوں کہا کہ یہ کوئی سونے کا وقت ہے۔ فوراً چلنے لگے۔ دوسری طرف جن کی ملاقات کے لیے گئے تھے وہ بیدار ہو گئے اور ان کو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب ملنے آئے تھے، کہہ رہے وہ بڑے آدمی، جاؤ بلاؤ ان کو۔ گھر والے تلاش کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا وہ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے، اپنے نفس کو کوستے ہوئے کہ تجھے کیا پڑی تھی، تو نے زبان سے یہ کیوں کہا کہ یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے، تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ تیری سزا یہ ہے کہ میں 1 سال تک اپنی کمر زمین سے نہیں لگاؤں گا، یعنی میں نہیں سوؤں گا۔ یہ ان حضرات کی عادت تھی۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بہت پتے کی اور کام کی بات بیان کی ہے کہ دیکھیے اگر بولنے میں اور کلام کرنے میں، زبان چلانے میں خوبی ہوتی تو سب سے زیادہ بولنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور ذات بابرکت قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، تو ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے آپ کو کتنا بولنا پڑتا؟ پوری زندگی آپ بولتے رہتے تو بھی کم، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا جو حال حضرات محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ بہت سی مجلسیں سکوت اور خاموشی کی مجلسیں، حضور علیہ السلام بھی خاموش اور آپ کے صحابہ وہ بھی خاموش رہا کرتے تھے، اور ان کا جو حال بیان کیا ہے کہ ایسے نظر جھکائے خاموشی سے بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جملہ فرمایا، مکتب کے بچوں کو بھی یاد کروایا جاتا ہے، من صمت نجا، کہ جو چپ رہا، خاموش رہا، جس نے سکوت اختیار کیا اس نے نجات پالی۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وقع شر لقلقه وقبقبه ولذذبه فقد وقع الشر كله، جس نے اپنے آپ کو لقلقہ، قبقبہ اور زبزبہ کے شر سے بچایا، اس نے اپنے آپ کو تمام شر سے بچا لیا۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا، اما لقلقہ فاللسان، کہ لقلقہ وہ بندے کی زبان ہے، اور فرما قبقبہ فالفم، وہ بندے کا منہ ہے، وزبزبہ وہ بندے کی شرمگاہ ہے۔ جس نے اپنے آپ کو زبان، منہ اور شرمگاہ ان کے شر سے بچا لیا، سمجھ لو اس نے اپنے آپ کو سارے شر سے بچا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں بھرے پڑے، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی جو بہت پتے کی ہے، فرمایا انسان جو کچھ کلام کرتا ہے، انسان کا کلام 4 طرح کا ہے۔ نمبر 1، ایسا کلام جس میں فائدہ ہی فائدہ۔ نمبر 2، ایسا کلام جس میں نقصان ہی نقصان۔
نمبر 3 ایسا کلام جس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ نمبر 4 ایسا کلام جس میں نہ فائدہ نہ نقصان۔ یہ 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو ایسا کلام جس میں نقصان ہی نقصان، تو ایسا کلام کرنا ہی کیوں جس میں نقصان ہی نقصان ہو۔ اس کو چوکڑی لگا دو، 25% کلام کم ہو گیا۔ ایسا کلام جس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، تو یہ دیکھو فائدہ کم نقصان زیادہ یا فائدہ زیادہ نقصان کم۔ اگر فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، اسے بھی چوکڑی لگا دی جائے اور 25% کلام کم ہو گیا۔ نمبر 3 ایسا کلام کہ جس میں فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں، تو کہ ایسا کلام بھی کیوں کرنا جس کو کرنے میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو، اس کو بھی چوکڑی لگا دو اور 25% کلام کم ہو گیا۔ تو اس طرح سے 75% کلام کم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ہمارا لغو اور بےہودہ کلام 75% ہے۔ جائز کلام جس کی ہمیں اور آپ کو اجازت دی گئی وہ کلام صرف 25% ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جن 4 حدیثوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا کہ ان پر عمل کر لو دین دنیا دونوں سنور جائے گی، تو اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے۔ تیسری نصیحت، حضور علیہ السلام اس آنے والے کو یہ فرمایا وَأَجْمِعِ الْأَيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، یہ مت دیکھو فلاں کے پاس کیا ہے کتنا مال ہے، ان سے اپنے آپ کو مایوس کر لو۔ گویا نبی علیہ السلام اس مختصر جملے میں حرص اور لالچ سے بچنے کا درس دے رہے ہیں۔ حضرات علماء نے مفسرین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جانوروں کا ایک جوڑا لے لیں۔ چنانچہ جانوروں کا ایک جوڑا لے لی۔ آپ نے کشتی میں دیکھا ایک بوڑھے آدمی کو، سنگل ہے، بوڑھا۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہ وہ مت پوچھو میں کون ہوں۔ کہ بتا تو کون ہے، کس کی اجازت سے یہاں آیا؟ کہ میں تو ابلیس ہوں۔ کہ اچھا نکل یہاں سے، تجھے یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ کہ وہ چھوڑ دو اور آپ مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو۔ دیکھو 5 چیزیں ہیں جن کو لے کر میں بندوں کو گمراہ کرتا ہوں، 5 میں سے میں آپ کو 3 بتلا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی حضرت نوح علیہ السلام پر کہ بہت مکار کھلاڑی ہے، اس کو کہو 5 میں سے 3 نہیں، وہ 2 بتا جو تو چھپا رہا ہے۔ تو کہا ہمیں 5 میں سے 3 کی ضرورت نہیں، وہ 2 بتلا دے۔ تو اس نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں جن سے میں لوگوں کو زیادہ گمراہ کرتا ہوں، راہ حق سے ہٹاتا ہوں، ایک حسد ہے اور ایک حرص اور لالچ ہے۔ اسی لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس الغنا عن کثرت الرزق، مالداری کثرت سامان کا نام نہیں، ولکن الغنا غنى النفس، لیکن اصل مالداری تو نفس اور دل کی مالداری ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر، ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر 5 نصیحتیں کی ہیں، اور 5 نصیحتوں میں دوسری نصیحت کیا تھی؟
کہ جو تقدیر پر راضی ہوتا ہے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر تم اللہ نے تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے اس پر راضی رہو، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اس کا مطلب بھی ہے کہ حرص اور لالچ کو چھوڑ دو۔ غرض اس مختصر جملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنے والے صاحب کی فرمائش پر 3 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے رہو تو اس شان، اس کیفیت، اس استحضار کے ساتھ کہ یہ زندگی کی آخری اور الوداعی نماز ہے۔ نمبر 2، زبان سے ایسا کلمہ نہ نکالو کہ معذرت پیش کرنا پڑے۔ اور نمبر 3، اپنے آپ کو لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے مایوس کر لو۔ واقعی یہ بڑی جامع نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔